ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کی تقریب کا آج چوتھا دن ہے، اور آج تہران میں ان کی ڈیڈ باڈی کو، ان کی لاش کو گھمایا جا رہا ہے، مختلف سڑکوں سے گزارا جا رہا ہے، اور لاکھوں لوگ ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نم آنکھوں سے ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تہران کا جو سب سے مشہور آزادی اسکوائر ہے، وہاں پر ان کے جسد خاکی کو پہنچایا گیا۔ اسی طرح امام ہائی وے بہت ہی مشہور روڈ ہے تہران میں، وہاں سے گزارا گیا، دوسرے راستوں سے گزارا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ عوام نظر آ رہی ہے۔ انتقام انتقام کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ایرانی عوام سرخ جھنڈا لے کر اپنے ہاتھوں میں پہنچی ہے، اور جو نعرہ سب سے زیادہ لگایا جا رہا ہے وہ ہے انتقام خون امام شہید، کہ امام شہید کے خون کا ہمیں انتقام لینا ہے، اور پورا تہران عوامی سیلاب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، ویژول دیکھ سکتے ہیں، کس طرح پورے تہران میں عوام نظر آ رہی ہے۔ آزادی اسکوائر پر اتنی زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی کہ جنازے کو کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا۔ جس گاڑی سے لے جایا جا رہا ہے اس گاڑی کو بھی وہاں پر روک دیا گیا، اور پھر انتظامیہ نے وضاحت کی۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بھی اس خبر کو شائع کیا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی تھی، چاہنے والے بہت زیادہ آ گئے تھے، اس وجہ سے گاڑی کو روک دیا گیا۔ پھر اپیل کی گئی کہ آپ راستہ خالی کیجئے، گاڑی کے سامنے مت آئیے۔ اس کے بعد دوبارہ وہاں سے قافلہ شروع ہوتا ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کا جو قافلہ ہے، اس قافلے میں ایک تابوت نے سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کی ہے۔ جو ایک چھوٹا سا تابوت رکھا ہوا ہے، دراصل وہ ان کی شہید پوتی کا جنازہ ہے، یا کہہ لیجئے ان کی لاش ہے۔ چند مہینے کی وہ بچی تھی، اور اس کو بھی حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دیا۔ آج یعنی پیر کو پورے تہران میں ان کی جو لاش ہے، ان کی جو جسد خاکی ہے یا جنازے کا قافلہ ہے، اس کو گھمایا جائے گا، اور اس کے بعد شام تک قم پہنچایا جائے گا، اور کل قم میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر عراق کی طرف یہ قافلہ رواں دوا ہوگا۔ جنازے کی تقریب کے دوران جہاں شہید آیت اللہ علی خامنئی کی تصویر جگہ جگہ لگی ہے، ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کی تصویر لگی ہے، امام روح اللہ خمینی کی تصویر لگی ہے، دوسرے شہیدوں کی اور رہنما کی تصویر لگائی گئی ہے، اور ان تصویروں کو سیلوٹ کیا جا رہا ہے، سلام کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مجتبیٰ خامنئی کی تصویر کے ساتھ نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے، لبیک یا مجتبیٰ خامنئی، کہ ہم حاضر ہیں، موجود ہیں، اور آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تہران میں جگہ جگہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تصویر لگائی گئی ہے، لیکن امریکی صدر کی تصویر کو جوتے کا مالا پہنایا گیا ہے، چپلوں کا مالا پہنایا گیا ہے، اور جگہ جگہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر کو لگا کر کے نعرہ بھی لکھا گیا ہے، رجم شیطان سنگ بشیطان، کے شیطان کو پتھر مارو، شیطان پر پتھر پھینکو۔ اسی طرح ایک جگہ لکھا گیا کہ انتقام خون امام شہید، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر بنا کر کے، ان کا اسٹیچو بنا کر کے اس پر پتھر پھینکا جا رہا ہے، چپل مارا جا رہا ہے۔ ایرانی عوام سرخ جھنڈا لے کر اپنے ہاتھوں میں آئی ہے، اور نعرہ ہی لگا رہی ہے کہ ہمیں اپنے شہید امام کا بدلہ لینا ہے۔ خبر یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ عوام شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہی ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایران نے نماز جنازہ کا سرکاری طور پر جو اہتمام کیا، اور دنیا سے تشریف لائے مختلف ڈیلیگیشن کے لیے قرآن کریم کی آیات کا جو انتخاب کیا گیا، ان کے سامنے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی، وہ دنیا بھر میں اب توجہ حاصل کر رہی ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے، آرٹیکل لکھا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے بھی اس پر ایک تفصیلی تجزیہ شائع کیا کہ کس دیش کو کیا میسج دیا ہے قرآن کے ذریعے ایران نے، سب سے اہم ہے، اور اس ویڈیو میں اس کی بھی ہم تفصیل جانیں گے کہ کس دیش کے ڈیلیگیشن کے سامنے ایران نے کس آیت کا انتخاب کیا، ایران نے میسج کیا دیا، اور یہ ایران کا جو انداز ہے واقعی میں نرالا ہے، منفرد ہے،
اور اس میں ایک سبق بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے۔ حماس کے وفد کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اس کو آپ سنیے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ سورۃ البقرہ کی 249ویں آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی ہوئی ہے جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حماس کے لیے، فلسطینی تنظیم کے لیے اس آیت کا انتخاب بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہے، کیونکہ حماس کا چھوٹا سا گروپ چاروں طرف سے اسرائیل نے برسوں سے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ غزہ پٹی کو ایک اوپن جیل کہا گیا اور وہاں رہنے والے حماس نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا، اور جب 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملوں کا آغاز کیا تو اسرائیل نے اپنا 3 ہدف طے کیا تھا، اور 3 ہدف میں سے ایک میں بھی ابھی تک اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی اور اس کے بعد جنگ بندی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو یہ حماس کی کامیابی ہے، فلسطینیوں کی کامیابی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے ایران نے پوری دنیا کو بتایا کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں حماس کو جیت ملی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کئی مرتبہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر انہوں نے غلبہ عطا کیا ہے۔ ترکی کا جب ڈیلیگیشن سامنے آیا تو اس وقت سورۃ النساء کی یہ آیت تلاوت کی گئی، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شاید ایران نے ترکیہ پر طنز بھی کیا ہے کہ ترکی ایک پاورفل ملک ہے، مضبوط ملک ہے، اس کی آرمی بھی بہت اہم مانی جاتی ہے، نیٹو کا ممبر بھی ترکی ہے، اور ترکی کی ایک تاریخ بھی رہی ہے اسٹرگل کی، جد و جہد کی، ظالم طاقتوں کے خلاف جنگ لڑنے کی۔ لیکن جب باری آئی اسرائیل سے جنگ لڑنے کی، اسرائیل کو اس کے ظلم کا جواب دینے کی، تو ترکی نے بیٹھ کر تماشا دیکھا، ترکی نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ شاید یہ میسج دیا گیا ہو، میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ اپنی طرف سے بھی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ قطر کا ڈیلیگیشن جب ایران پہنچا، ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تو سورۃ الفتح کی 2 آیت تلاوت کی گئی، اور 2 آیت ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ترجمہ ہے تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشوں کو معاف فرمائے، اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اب لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ ایران نے قطر کو یہ میسج دیا ہے کہ اس سے جو غلطیاں ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، گیس کی دولت سے نوازا ہے، ایک مضبوط دیش ہے، اور اب آگے اس کے لیے دعا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، یعنی اسرائیل سے رشتہ ختم کرے یا امریکہ سے اپنا رشتہ ختم کرے، کیونکہ لگاتار قطر امریکہ سے اپنا رشتہ بہتر بنا کر رکھتا ہے، تو وہ سیدھے راستے پر چلے۔ اس طرح ایران نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ پاکستان کا ڈیلیگیشن جب پہنچتا ہے شہید آیت اللہ علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو ان کے سامنے میں سورہ اسرا کی آیت نمبر 80 تلاوت کی گئی، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، مجھے جہاں بھی داخل کرے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور جہاں سے بھی نکالے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنی طرف سے میرے لیے ایسی قوت عطا فرما جو میری مددگار ہو۔ پاکستان کے لیے بھی اس آیت کا انتخاب بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہے، کیونکہ پاکستان نے ثالثی اور میڈیٹر کا کردار ادا کیا، اور دونوں سے اس کا رشتہ ہونا ضروری تھا۔ ایسے میں پاکستان کو یہ میسج دیا گیا یا دعا کی گئی قرآن مجید کی آیت کے ذریعے کہ سیدھے راستے پر مجھے چلا، سچائی کے ساتھ مجھے داخل کرنا، تاکہ کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو جائے، اور قوت عطا فرما کہ ہم ظالموں کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کر سکے۔ عمان اور ایران کے درمیان رشتے اچھے ہیں، چنانچہ عمان کا جو ڈیلیگیشن پہنچا، اور اسی طرح حوثیوں کی یمن میں حکومت ہے، تو وہاں سے جو ڈیلیگیشن آیا تو ان کے لیے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم
रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। तो ये आयत है, इसका तर्जमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त और आपस में नहायत रहम दिल वाले हैं। आप उन्हें रुकू और सजदा में देखेंगे, वो अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रज़ा चाहते हैं। सजदों के असरात उनके चेहरों पर नुमाया है। अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक आमाल के मग़फ़रत और अज़ीम अज्र का वादा फरमाया है। हिंदुस्तान का डेलीगेशन जब वहाँ पर पहुँचा तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 तिलावत की गई। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमाउ लकुम फ़ख्शहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जिन लोगों से बाज़ लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो चुके हैं, सो तुम उनसे डरो, तो उससे उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामने रखते हुए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भारतीय हुकूमत का जो रवैया है, उस तनाजुर में आयत भी सही है, बेहतरीन इंतखाब है, जहाँ मुसलमानों को मैसेज दिया गया कि आपके पास ईमान की ताकत है, ईमान की दौलत है, और अगर आपको डराया जाता है तो आप कहिए कि अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह ही आपके लिए काफ़ी है। मुश्किल वक्त में ये दुआ भी पढ़ने के लिए कही जाती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफ़ी है और वही बेहतरीन वकील यानी कारसाज है। इराक़ का जब वफ़द गया और इराक़ और ईरान के अच्छे ताल्लुक़ात भी है, यानी इराक़ की जो मौजूदा हुकूमत है, तो उनके सामने सूरह आल इमरान की 169वीं आयत तिलावत की गई। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और तुम हरगिज़ उन लोगों को मुर्दा न समझो जो अल्लाह की राह में क़त्ल किए गए, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। तो शहीदों के बारे में बताया गया कि शहीद कभी भी मरते नहीं हैं, बल्कि वो ज़िंदा रहते हैं। और ये मैसेज भी है इराक़ के लोगों को भी, ईरान के लोगों को भी, कि जो लोग मर चुके हैं वो बज़ाहिर मर गए हैं लेकिन वो ज़िंदा हैं, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ख़ास तौर पर इराक़ में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई हमले में, तो उन सबको एक मैसेज दिया। लबनान में हिज़्बुल्लाह का अपना असर व रसूख़ है, चुनांचे लबनान का जब सरकारी वफ़द आया जिसमें हिज़्बुल्लाह के रहनुमा मौजूद थे, तो उस वक्त सूरतुन निसा की आयत नंबर 66 तिलावत की गई। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। तर्जमा है कि अगर हमने उन पर फ़र्ज़ कर दिया होता कि आप अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से चंद लोगों के सिवा कोई ऐसा ना करता। अगर वो इस नसीहत पर अमल करते जो उन्हें की जाती तो इनके लिए बेहतर होता और उन्हें ज़्यादा साबित कदमी अदा होती। लबनान पर इसराइल का हमला अभी भी लगातार जारी है और मैसेज दिया है ईरान ने सरकारी तौर पर कुरान मजीद के ज़रिए लबनान के अवाम को, हिज़्बुल्लाह के मेंबरान को, कि आप अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ रहे हैं और अल्लाह ने निकलने का आपको हुक्म दिया है, तो आप इस पर साबित कदम रहिए। मिस्र का डेलीगेशन जब शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई को ख़राज अक़ीदत पेश करने पहुँचा तो उनकी मौजूदगी में सूरह बक़रा की आयत नंबर 62 तिलावत की गई। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका तर्जमा है, जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी, ईसाई और साबी हैं, उनमें से जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल किया, उसका अजर उसके रब के पास है और न उन पर कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। रूस और चीन के लिए सूरह फतह की आयत नंबर 18 तिलावत की गई। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़लस सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह मोमिनों से राज़ी हुआ जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे, उसने उनके दिलों में जो था जान लिया, फिर उन पर सुकून नाजिल फरमाया और उन्हें करीब की फ़तह आयत की। रूस और चीन के लिए इस आयत के पढ़ने का मतलब क्या है, तो उसको समझिए। ये जो आयत है सुलह हुदैबिया की आयत है। सुलह हुदैबिया में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के साथ मुआहदा किया था। बहुत सारे साहब कराम, जिनमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल है,
معاہدہ کے حق میں نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول معاہدہ کرنا چاہتے تھے، معاہدہ ہوا، پھر قرآن مجید کی آیت کے ذریعے اس معاہدے کی تصدیق کی گئی۔ اب ایران کا معاہدہ ہے چین اور روس کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جس طرح امریکہ دشمنوں کا دیش ہے، کافروں کا دیش ہے، اسی طرح چین اور روس بھی ہے، پھر ان پر بھروسہ کیوں، ان کے ساتھ معاہدہ کیوں؟ تو اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کر کے یہ میسج دیا گیا ہے مسلمانوں کو اور ایرانی قوم کو کہ اس میں ہمارے لیے حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اب دو دیش جن کے وفد کے سامنے ہوئی تلاوت کی سب سے زیادہ چرچا ہو رہی ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتا رکھا ہے، اس کو جان لیتے ہیں۔ ایک ہے سعودی عرب، اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا مذاق اڑایا گیا، توہین کی گئی، اور دنیا کو ایران نے میسج دے دیا۔ اب سعودی عرب کے لیے کس آیت کی تلاوت کی گئی، ایک بار آپ اسے سن لیجئے۔ جب ڈیلیگیشن پہنچا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ پچھلے دنوں بھی اس آیت کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور ہمارے ویڈیو ایڈیٹر سے ایک غلطی ہو گئی تھی، ابصار انہوں نے جو لکھا تھا وہ سین سے لکھا ہوا تھا، اس کے لیے آپ سبھی سے معذرت ہے، یہ 7 سے ہے اور میرے خیال میں کہیں سے لیا ہوگا، تو وہ غلطی ہو گئی، تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ سب نے کمنٹ میں ہمیں یاد دلایا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک بڑی نشانی تھی جو آپس میں آمنے سامنے ہوئی، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی۔ کافر اپنی آنکھوں سے اہل ایمان کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت بخشتا ہے، یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ایران نے سعودی عرب کو میسج دیا ہے کہ آپ کو امریکہ سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہیے، اسرائیل سے ختم کر لینا چاہیے، آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ دو فوج آپس میں لڑ رہی تھی، ایک بہت بڑا دیش، بہت بڑی طاقت، اور دوسری طرف ایران، اور کس فوج نے فتح حاصل کی، اس لیے ان دونوں میں سے کس سے آپ کو چوز کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ غزوہ بدر کے موقع کی آیت ہے، اور ایران نے سعودی عرب کو میسج دیا ہے، پچھلی ویڈیو میں میں نے تفصیل بتا رکھی ہے۔ افغانستان کے طالبان رہنما کا جب ڈیلیگیشن پہنچا آیت اللہ علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کرنے، تو ان کے سامنے سورہ فتح کی آیت تلاوت کی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلی اور پچھلی لغزشوں کو معاف فرمائے، اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے، آپ کو سیدھی راہ دکھائے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ اور اس آیت کا پیغام بھی واضح ہے، کیونکہ طالبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امریکہ جیسے دیش پر زبردست فتح عطا فرمائی، اور اسی کے بعد ایران کا بھی حوصلہ بلند ہوا، اور ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ جنگ کی، اور ایران کو بھی جیت ملی، لیکن طالبان کی جو فتح ہے وہ فتح مبین ہے، واضح ہے، کیونکہ امریکہ کو افغانستان سے نکل کر جانا پڑا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو، اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے، جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔